بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ پہلے جلدی آپ کو 8-9 بڑی اہم خبریں بتا دوں۔ ایک IMF کے وفد کی پاکستان میں آمد ہوئی، اہم معاملات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن تیار ہے، چند دنوں میں ہو جائیں گے۔ چیئرمین امیدوار کا فیصلہ، عمران خان کا بڑا اہم پیغام جیل سے آیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شہزاد اکبر برطانیہ میں ایک بڑا حملہ ہوا ان کے اوپر، خاندان سمیت، تفصیل اس بھی بتاتا ہوں۔ اور 3 دن میں 3 وزیر اعظم، 3 عدالتیں، پاکستان میں ایک بڑا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے۔ عمران خان اڈیالہ جیل کے باہر بشرا بی بی کی گاڑی کو گھیرنے والے اور غلیظ عورتوں پر خلاف واردات کرنے والے کون نکلے؟ بشرا بی بی سے اصل خوف کیا ہے؟ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور بنو میں حالات بڑے کشیدہ ہیں، افسوسناک خبر ہے پاک فوج کے قافلے پر، آپ کو پتہ ہے جو حملہ، اس میں 2 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ جیو ٹی وی نے حملہ کرنے والے افغان نژاد حافظ گل گروپ کا بتایا۔ اور الیکشن سے متنفر کرنے کے لیے، مایوسی پھیلانے کے لیے کمپنی کے لانچ کیے ہوئے پروڈکٹ سہیل وڑائچ سمیت باقی بار بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں، اس پہ بھی میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں تفصیل۔ اور پی ٹی آئی کے رہنما عمر ڈار جو مفرور ہیں، پولیس نے گرفتار کیا، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ بڑا اہم اور سننے والی بات ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ عرب امارات کے دورے کے بعد اب اسحاق ڈار کو سینٹ میں قائد ایوان بنا لیا، اور نواز شریف کے کیس میں جج عامر فاروق نے نون لیگ کے جج ہونے کا کردار۔ یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ عدالتی محاذ بڑا اہم۔ لاہور ہائی کورٹ میں نگران وزیر اعظم کو پہلے عہدے سے ہٹانے کی ایک درخواست کی سماعت مقرر کی، جو جسٹس شاہد بلال حسن کی عدالت میں تھی، یہ مسترد کر دی گئی۔ یہ کیس تھا کہ 90 دن گزر چکے ہیں، انہیں اب فارغ کریں، یہ غیر آئینی ہے، مدت مکمل کر چکے ہیں، آئینی طور پر یہ وزیر اعظم نہیں ہیں، ان کی مدت الیکشن کمیشن نے یا کسی عدالت نے توسیع نہیں کی۔ نگران وزیر اعظم کو ہٹانے کا حکم جاری کیا، لیکن عدالت نے مسترد کیا۔ 41 صفحات کا بھی جسٹس عطر ملا خط لکھا اختلافی نوٹ کہ یہ غیر آئینی قائم ہو رہے ہیں، لیکن جونیئر جج مانتے ہی نہیں بات۔ اصل تباہی یہ ہے۔ عدالتوں پر میں آگے تھوڑی بات کروں۔ چیف جسٹس عامر فاروق وہ اپیلوں پر جو نواز شریف کی دلائل ہو رہے تھے فیصلے میں، وہ 4 قدم آگے نکل گئے۔ کہتے ہیں معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، نواز شریف پر فرد جرم غلط عائد کی گئی، نیب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیس کیا ہے۔ پھر دوبارہ کہا معذرت کرتا ہوں، ریفرنس میں جو چارج ہے وہ درست فریم نہیں کیا، مریم نواز کا تو اس کیس میں کردار ہی نہیں۔ ریاستی پروٹوکول میں نواز شریف کو عدالت میں لایا۔ یہ مناظر دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے جنازہ جا رہا ہے انصاف کا میت، انہیں 4 لوگوں نے، اسحاق ڈار، نواز شریف، مریم اورنگزیب، پرویز رشید نے اٹھائی ہے۔ 2017 میں سپریم کورٹ نے GIT میں 10 جولائی کو مکمل رپورٹ 12 والیوم جمع کروائے تھے، دونوں فریقین کی دلیل سن کر۔ اور پھر جسٹس میاں گل حسن نے پوچھا بھی کہ کیا سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہیں؟ انہوں نے احکامات دیے تھے کہ نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کرو، جس کے نتیجے میں کیس بنا، لیکن یہ کیس ہائی کورٹ سن رہی ہے۔ اب نواز شریف کے حالات آپ کو پتہ ہے، ان کے حق میں نہیں ہوں گے، بھاگنے کی تیاری کریں گے، یہ لازمی۔ اب جاوید لطیف نے جو کہا ہے نا کہ سوچنا بھی گناہ ہے، نواز شریف اس ملک میں اس حالت میں ملک چھوڑے گا، اب مجھے یاد ہے لازمی، کیونکہ 144 مرتبہ ان کا نواز شریف آ رہا ہے، وہ نہیں آیا۔ برطانیہ، سعودی عرب، عرب امارات، لندن معاہدے کے تحت جب تک گارنٹیاں نہیں ملی، ایک مرتبہ پھر یہ نگران وزیر اعظم دیکھیں عرب امارات پہنچا، مختلف شعبوں میں جی سرمایہ کاری کرنی ہے، نگران اور تمہارا کام ہے الیکشن کروانا۔ عرب امارات میں پاکستان کے ویزے بند کیے ہوئے اس وقت، ان سے کون سی 2 طرفہ تجارت کرنے جا رہے ہیں؟ یہ صرف اپنے ملک کے چند چلنے والے ادارے بیچنے کے لیے۔ ابھی جو شپنگ پورٹ دبئی کو لیز پہ دی گئی، جیسے ریکوٹی کی کان سعودیہ کو دینے کا، یہ صرف مال کھانا ہے، کک بیک کمیشن۔ عرب امارات کو صرف یہ دلچسپی ہے کہ ہندوستان کی کالونی بنو، ورنہ انڈیا ہندوستان کے درمیان 100 ارب ڈالر کی تجارت ہو چکی ہے، 100 ارب۔ 5 سال میں 500 گنا کاروبار بڑھیں گے۔ برطانیہ، یورپی یونین، اسرائیل ان کے ساتھ مل کے تمام کام کا۔ یہ جو پورٹ کراچی کی ہے، اس پہ آپ کو ہندوستان کے شپ نظر آئیں گے۔ انڈیا کی چمڑے کا سامان، کھانے پینے کی اشیاء، یہ سب مغرب میں، ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں جائیں گی۔ ڈیری مصنوعات، پھل، سبزیاں، چائے، کافی، تمباکو، پلاسٹک، جو سب پاکستان بھیج سکتا تھا، یہ ہندوستان سے جائیں گے اور یہاں پاکستان کی پورٹ استعمال ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے اربوں ڈالر کی تجارت کی۔ عرب امارات کو پتہ ہے کہ خان کبھی پاکستان کے خلاف، مفادات کے خلاف نہیں چلنے دے گا۔ نواز شریف مان جائے گا سب کچھ۔ یہ جو عدلیہ میں جو انصاف ہو رہے ہیں نواز شریف کو ملے، یہ اسی لیول کا کام ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کبھی نظر نہیں آیا، ابھی تو خیر تاریخ نہیں بھی لگ رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم عمران خان، نواز شریف، 3 وزیر اعظم، 2 سابق ایک نے، پرسوں مطلب 28 اور 29 کو، اور 30 کو پھر دوبارہ خان جائیں گے عدالت میں۔ اب یہ دیکھیں بڑی اہم تاریخ ہے، یہ بالکل حرف بحرف میں آپ کو معاملہ اگر آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو سمجھ۔ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی، اس کا بھتیجا فری میسن کے ساتھ کام کرتا تھا، مراد، سلطان مراد۔ وہ یورپ میں اس کی اوبگت ہوتی تھی، سرپرستی ہوتی تھی، یہ ساری طاقتیں تھیں۔ 1876 میں اس کا تختہ الٹ گیا سلطان عبدالحمید ثانی کا، کہ وہ بحریہ پہ خرچ کرتا ہے، نئے محلات بنا رہا ہے، فصلیں خراب کر رہا ہے، اندازہ کریں۔ برطانیہ اور ان کی صہیونیت کی یہی سازش تھی۔ وہ یروشلم میں یہودی آبادکاری کے سلسلے میں آزاد ریاست اسرائیل کا قیام، اس کے ٹکڑے کر کے برطانیہ اور فرانس میں ترکی کو بانٹنا چاہتے تھے۔ ترکی میں تیل کے کنویں نکل آئے، فرانس اور برطانیہ وہ ذخائر چاہتے تھے۔ سلطان عبدالعزیز کو زندان میں رکھا، اور یہ یاد رکھیں یہ بڑا پہلوان تھا، بڑے مضبوط اعصاب کا مالک تھا،
لیکن اسے اور انہیں اندازہ تھا کہ واپس آئے گا، اسی لیے پھر اسے راستے سے ایسے ہٹایا کہ کہا جی جیل کے اندر ہی اس نے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچایا۔ عثمانی سلطنت میں ریلوے کی توسیع، بغداد اور حجاز ریلوے کی تعمیر تاکہ حج اور عمرے میں آسانی ہو، غریبوں کے لیے لنگر خانے بنے، اسکول کالجز جامعات، ریسرچ کا کام شروع ہوا وہاں دین پہ، اور ذخائر ترکی کے نکالنے کے لیے پھر درسگاہیں بنی، سول انجینئرنگ بنی۔ سلطان عبدالحمید یہ اسلامی ممالک میں بھی کوئی کسی کو مسئلہ ہوتا تو مدد دینے چلا جاتا تھا، اس کو اقتدار سے ہٹانے کا وہی راستہ کیا، قتل کی سازش ہوئی۔ اس کے وزراء کو بھی ملایا گیا۔ صہیونی طاقتوں نے پہلے بازار میں آٹا غائب کرتے، کبھی نسلی فسادات کرتے، پر اسے چلنے لیڈر تھیوڈر ہرزل تھا، اس نے سلطان سے ملاقات کر کے کہا یروشلم میں یہودی آباد کاری کی اجازت دو، تمہارے سارے قرضے وہاں۔ سلطان نے کہا میری زندگی میں نہیں، میری لاش کے ٹکڑوں کے بعد۔ وہی انہوں نے کیا۔ خان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں عمران خان کی، اس نے روس، ایران، ترکی کے ساتھ مل کے اسلامی اتحاد بنانے کی کوشش کی، OIC کی 2 کانفرنسیں کروائیں، ملیشیا کے ساتھ مل کے اسلامی تشخص کے لیے میڈیا چلانے جائے، اسلاموفوبیا پہ بات کرتا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ کرواتا، یونیورسٹیاں بنا رہا تھا اپنی عوام کے لیے۔ وہ کیکڑا ون میں تیل کے کنویں خان کے، جب آپ کو یاد ہوگا کیا خوشیاں تھیں، ان لوگوں نے وہ پروجیکٹ ہی بند کروا دی زبردستی، اور 2 نمبر پہ کہ تیل موجود نہیں، اور کس نے کہا؟ عرب امارات نے، بعد میں مان گئی۔ خان کو آفر ہوئی اسرائیل کو تسلیم کرو۔ ابھی حامد میر خود جنرل باجوہ کے حوالے سے کہہ رہا ہے رپورٹ کہ خان کی حکومت اس لیے گرائی، خان نہیں مانا، کہتا جو قائد اعظم نے کہا وہ کروں گا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے وزراء کو بھی ملایا گیا، اسی طرح عمران خان کی تحریک انصاف میں بھی غدار نکالے گئے۔ سلطان کے دور میں آٹا غائب کرتے تھے، یہاں عمران خان کے دور میں چینی غائب کرتے تھے، وہاں نسلی فسادات کرتے تھے، یہاں افغانستان کا معاملہ شروع کر دے۔ یہ وہی سازش ہے، انٹرنیشنل لیول پہ وہی معاملات، چاہے وہ سلطان عبدالحمید ثانی ہو، یا چاہے ٹیپو سلطان ہو، یا چاہے عمران خان ہو، یا زندان میں ڈالتے ہیں یا پیٹ میں چھرا گھونپتے ہیں یا غداروں کے حوالے۔ میں ان تمام رہنماؤں کی تاریخ اٹھائیں، عمران خان کی تاریخ اٹھائیں۔ عمران خان نے اپنی پوری حکومت کے دوران اپنا کوئی ایک کارخانہ، کوئی ایک کاروبار، کوئی بیرون ملک جائیداد، کوئی بینک بیلنس، کوئی دولت، کوئی حصوں میں اضافہ، تو کرپٹ کہنے والوں کو تو لعنت بھیجنی چاہیے، تو گناہ گار ہیں وہ لوگ، منافق ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کے دور میں قرآن مجید کی تعلیم مفت قرار دی تھی، آج بہانہ کر کے فنڈز کا 1 سے 5ویں جماعت کے قرآن کے سپارے یہ لوگ غائب کر رہے ہیں، شائع نہیں کر رہے۔ غیر قانونی نگران کے پاس محسن نقوی کے دور ہے، اس کا تھوبڑا اشتہار لگانے کے پیسے ہیں، میڈیا کی سستی طوائفوں خریدنے کے لیے فنڈز ہیں، کتابیں چھپوانے کے لیے ہیں، بچوں کی تعلیم کے قرآن وہ نہیں ہے ان کے پاس۔ عبدالحمید ثانی ترکی کے، آپ کو پتہ ہے سلطنت عثمانیہ کی وہ بات ہے، معاملہ بالکل وہی ہے، فرق صرف یہ کہ انگریز اور صہیونی ریاستیں مخالفین میں عورتوں پر حملے نہیں کرتے تھے جو آج یہ کر رہے ہیں۔ اب کچھ نہیں بن سکتا عورتوں پہ حملہ، چاہے وہ بنگلہ دیش کی عورتیں ہوں، چاہے قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح ہو، نصرت بھٹو ہو، بے نظیر بھٹو ہو، جمائمہ ہو یا بشرا بی بی۔ ان کی تاریخ ہے، اڈیالہ جیل کے باہر جو پلانٹیڈ احتجاج انہوں نے کروایا، وہ احتجاج کرنے اب تصاویر آ گئی ان کی۔ ایک شخص ثمر گل قبالی کرم کا بندہ یہاں محنت مزدوری کے لے آیا، اس کا لوگوں نے فون نمبر تک نکال لیا، 500 روپے پہ پتہ نہیں اس کو لے کے آئے۔ مریم کو، عطا تارڑ کو اور حنیف عباسی کو حکم ملا کہ اڈیالہ جیل کے باہر یہ کرو واردات، مظاہرین سے غلیظ نعرے لگواؤ۔ یہ ریاست اس وقت عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے اس لیول پر گر چکی ہے کہ منہ چھپا کے کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں چڑیا پر نہیں مار سکتی، سیکیورٹی اتنی ہے۔ بشرا بی بی گاڑی کو گھیر لیا اور وہ بھی منہ چھپا رہے تھے، نام مرد کہیں گے، بزدل اتنے ہیں کہتے ہیں خان کی جان کو خطرہ ہے، منہ اپنے چھپاتے ہیں، عدالت میں پیش نہیں کرتے، کہتے ہیں جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی FIR تک درج نہیں کی تھی۔ لاہور زمان پارک میں عمران خان رہتا، کچھ کرنا تھا وہاں کر دیتے۔ آج اڈیالہ جیل کے سامنے 2 نمبری کے مقصد یہ ہے، کل عمران خان کی پیشی ہے، لوگ مت جائیں، بالکل نہ جائیں۔ یہ لوگوں کو گرفتار کے تفتیش اگر کریں نا، یہ جو احتجاج والے ہیں، تو 9 مئی کے سارے یہی نکلیں گے۔ عمران خان نے جیل سے اسی لیے پیغام دیا 9 مئی کے حوالے سے، آزاد تحقیقات، تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کریں۔ نواز شریف کے لندن کے معاہدے کی ڈیل کا حصہ ہے کہ فیلڈ نہیں دینی تحریک انصاف کو، لیکن عوام کہتی ہے فیلڈ دیں گے، سلیکشن منظور نہیں۔ خان نے کہا ایک ایسا قانون ہے، شریف جس کے نام کے لگ جو قانون سے اوپر، آج دیکھ لیا ہم نے، ادارے سارے تباہ، معاشرتی اسلامی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا انہوں نے۔ عمران خان نے مفت قرآن کی تعلیم انہوں نے وہ بند کر دی۔ مطلب دیکھ لیں ایک ایک سٹیپ سارا وہی، انہی ریاستوں کی طرف وہی معاملات۔ بشرا بی بی کے کیوں دشمن ہے؟ وہ لنگر خانے کوئی بھوکا نہ سوئے، سیرت النبی پر ریسرچ، قرآن کی مفت تعلیم جو ہے، یہ بشرا بی بی عمران خان کو اس طرف لانے میں کامیاب ہوئی، اور یہ ایک عرصے سے بشرا بی بی کی فری کال کرتے رہے، ریکارڈ کرتے رہے۔ کہتے ہیں ہر کامیاب شخص کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ بشرا بی بی آج خان کو اسلام پر لا کے مسلسل ڈٹے رہنے کی دعوت دیتی ہے، ورنہ دیکھیں گھر کی خواتین جو مائیں بہنیں ہوتی ہیں کہتی ہیں چھوڑ دو جان، معافی مانگ لو، نکل جاؤ۔ ماں بہن بیٹی ساتھ دے تو پھر مردوں کے حوصلے بڑھتے ہیں۔ عثمان ڈار کی والدہ موجود ہے، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہی کہا تھا نا، سرنڈر نہ کرنا، پریس کانفرنس نہ کرنا اگر میرا پیغام پہنچ گیا۔ آج سے سیالکوٹ شہر میں اگر کسی کی سیٹ کنفرم ہے تو عثمان ڈار کی والدہ کی ہے۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے ویلاگ کروں گا اس کے جمعے والے دن اس پہ، لیکن عورتوں کے تحفظ کی مہم چلانی پڑے گی۔ دیکھیں باپ پردہ عورتیں ایک طرف، اور دوسری طرف ان کی وہ لائی ہوئی وہ عورتیں جو فخر کرتے ہیں عمران خان نے ہمیں استعمال کیا ناجائز،
عزت محسوس کرتی ہیں، فخر سے کتابیں لکھتی ہیں، پریس کانفرنسیں کرتی ہیں، عوام کو بتاتی ہیں میں کیسے استعمال ہوئی. بندہ ان سے پوچھے تمہارا کوئی باپ بھائی شور کوئی رشتہ دار کزن خاندان میں کوئی مرد نہیں جس کو اتنی غیرت ہے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یا ان کا بھی تعلق اس بازار سے خود لاتے ہیں وہ بٹھا کے پریس کانفرنس کروائیں، لکھو کتاب تم بھی مشہور ہم بھی مشہور. اللہ معاف کرے ان لوگوں سے. اب ایک دوست نے پوسٹ بھیجی کہ ایک صحافی جو ہے وہ اسلام آباد سے ایک بڑے اہم معاملے پر کھل کر طاقتور لوگوں کے نام لے رہے ہیں، مریم نواز کو گندی گالیاں دے. میں تو ہر کنڈیم کرتا ہوں ایسی کوئی بات بھی. جنرل فیض کے احتساب کی کہتے ہیں جو بات کی انہوں نے کورٹ مارشل کی بات کی تو انہوں نے کہا ہمارا سسٹم مختلف ہے، اگر اس کا احتساب ہو تو ہم سب کو اگر گندی گالیاں دیں. دوست کہتے ہیں کہتے کچھ نہیں کیوں، باقی سب لوگوں میں عذاب مچا ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک اپنا فارمولہ ہے، یہ آپ کو اپنے بڑے طریقے سے تاثر بلڈ کرتے ہیں کہ آزادی صحافت کے خلاف بھی نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی نہیں ہے، دنیا کو بھی دکھانا ہے، تحریک انصاف کو بھی جلسے بھی کرنے دیں گے، آپ دیکھیں ریلیاں بھی کرنے دیں گے، وہ کنٹرولڈ ہوں گے، اس میں ایسے لوگ ہوں گے جس میں تاثر پھیلایا جائے گا کہ ہم نے میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا، سیاست کو کنٹرول نہیں کیا، سب نظر انداز کر دیں. مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ابھی 2-3 لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں اس طرح، لیکن جب ریڈ لائن کراس ہو تو پھر معاملہ خراب ہوتے ہیں. چیئرمین والا عمران خان ہی ہے، وہی انشاءاللہ آئے گا اور الیکشن بھی جلد ہوتے نظر آئیں گے. ابھی عمر ڈار کے حوالے سے جو میں نے بات کی، ابھی اس کی اجازت سے پولیس نے گرفتار کرنے کے لیے عمر ڈار کو جہاں وہ رہ رہا تھا وہاں 15-20 ٹھکانے وہ آپ کو پتہ ہے جنگلوں میں پہاڑوں میں چھپنے کے بعد کراچی سے خیبر تک جگہ جگہ کی خاک چھانی. پنجاب میں اسے ایک گھر ملا کو 2-3 کنال کا وہاں کسی نے دیا، 2-3 کمرے تھے اس میں زیر تعمیر. ایک چوکیدار وہ شاید پنجاب کے کسی علاقے کا تھا، بزرگ آدمی، اس کے اہل خانہ باہر سے وہ کھانا منگواتے نہیں تھے. چوکیدار جو دال ساگ پکائے وہ عمر ڈار سے تھوڑے پیسے تھا، خوش تھا وہ. ایک دن رات کو 3 بجے دروازہ کھٹکا کے چوکیدار ڈرا باہر پولیس آ گیا. عمر ڈار کہہ رہا ہے میں اللہ کو گواہ بنا کے اپنی والدہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ایک جوتی ہاتھ میں دی ایک پیر میں نے دوڑ لگا دی کہ پولیس آ گئی، اب یہ وہی حال ہوگا. پریس کانفرنس دوڑتے دوڑتے سامنے دیوار، پیچھے پولیس والے بندوقیں، رک جو ورنہ گولی مار دے. کہتا ہے میں وہیں کھڑا ہاتھ اوپر کر دی، روشنی کام تھی ہلکی ہلکی چاندنی ٹائپ سی. وہ قریب آیا، اس نے کہا کیوں بھاگے ہو تم ہمیں دیکھ کے؟ اس نے کہا میں عمر ڈار کہتا ہے میں خدا کی قسم نہ چور ہوں نہ ڈاکو نہ اشتہاری. انہوں نے پہچانا نہیں کون ہے. اس نے کہا میں تحریک انصاف کا ایک چھوٹا موٹا کارکن ہوں، تبھی بھاگا ہوں. حالات آپ کو پتہ ہے اس وقت تو ہونا ہی تحریک انصاف کا سب سے بڑا جرم ہے. میں نے آپ کو دیکھا کہ مجھے پکڑنے آئے، پولیس والے نے بندوق نیچے کر کیوں بھاگے یہ؟ اس نے کہا جی 9 مئی کا واقعہ ہے اس وجہ سے چھپا ہوں، جرم صرف اتنا ہے خان سے عشق کرتا ہوں. پولیس والا صاحب انسپیکٹر کہتا ہے یار پہلے بتا دینا تھا، ہم تو خود اس کے عاشق ہیں، بلکہ ہم تو کیا پولیس ڈپارٹمنٹ میں الیکشن کراؤ سارے کی سارے ووٹیں خان کی ہیں. عمر ڈار کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، حیران ہو گیا. میں اندر چلا گیا کمرے میں، ٹھہرو 2 منٹ رکیں کچھ پیسے پڑے. اس نے کہا دوڑ لگائی جلدی پیسے، اس نے لا کے پولیس والے کو دیو. کہتا ہے کیوں ذلیل کرتے ہو، ہمارے عشق کی قیمت لگا رہے ہو، ہم بھی عاشق ہیں تم بھی عاشق، عاشقوں کون. کہتا ہے عمر ڈار کہتا ہے میں شرمندہ ہو گیا، میں نے کہا معافی چاہتا ہوں بار رکھ لیں. اس نے کہا نہیں فکر نہ کرو، اب تم اندر بیٹھو، باہر ہم پہرا دیں گے، کیونکہ تم جس شخص کی محبت کرتے ہو عمران اسی کی ہم بھی عاشق خان کے. یہی بات عمران ریاض کے ساتھ بھی ہوئی، جو پکڑ کے لے گئے وہ روتے رہے، سیلفیاں لیتے رہے. بعد میں شیر افضل کے ساتھ پولیس والے کھڑے ہیں. اداروں میں جو لوگ ہیں وہ خان سے محبت کرتے ہیں. آپ یقین کریں میں حلفاً کہتا ہوں خان اسی لیے کہتا ہے بار بار فوج میری ہے، ملک میرا ہے، فوج طاقتور چاہیے، اہم تا فوج. ایٹم بم اتنا ضروری نہیں ہوتا کسی فوج کے لیے عوام کی محبت، اداروں کے اندر محبت ضروری ہے. عراق امریکہ سے نہیں ہارا، اپنی فوج اپنی عوام سے ہارا. صدام حسین اپنی عوام سے ہارا، سوویت یونین سے روس نکلا عوام کی وجہ سے. یہ انٹرنیشنل سازشیں بھی یہی ہیں، عوام اور اداروں میں اتنی نفرت کرو کہ ایک دوسرے دیکھنا نہ پسند کریں، اور یہی وہ سازش ہے جسے ہم لوگ ناکام کر سکتے ہیں. پاک فوج بھی ہماری ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر سکتا کوئی بھی. اداروں کے اندر جو وارداتیں چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لانی ہے. لوگ تو ہیں آپ کو پتہ ہے جو کہہ رہے ہیں خان کے دشمن کون ہیں. یہ چند مہینوں کی بات ہے، یہی لوگ خان کے استقبال میں کھڑیں گے، میری یہ بات یاد رکھیے گا انشاءاللہ. بہرحال شہزاد اکبر صاحب کی جلدی سے پی ٹی آئی کے ان پر لندن میں تیزاب میں حملہ، ان کے گھر میں ڈیلیوری کے لیے کوئی بندہ آیا، انہوں نے بیل بجائی، بندے نے فوراً بوتل ان کے اوپر پھینک دی وہ تیزاب والی. تو شہزاد اکبر اس میں زخمی ہوئے ہیں، 11 گھنٹے اسپتال میرے گھر آ چکے ہیں. فی الحال پولیس نے منع کیا انہیں بات کرنے پہ، ورنہ ان کے ساتھ انٹرویو تھا میرا، آج ہو جاتا. آج ابال شریف کی کرپشن انہوں نے بے نقاب کی تھی، میڈیا کو 10 ارب روپیہ لگا ہوا ہے، اور یہی وہ میڈیا کے دلال بار بار اسی لیے خبریں بھی دے رہے ہیں بار بار کہ الیکشن میں تاخیر ہوگی، الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں، تحریک انصاف ختم کر دیں گے، بلے کا نشان نہیں ملے گا، کچھ بھی بکواس. سب انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہوگا اور خان ہی چیئرمین ہے. آج یہ پیغام آ چکا ہے. خان نام ہے شعور کا، طاقت کا، تحریک انصاف نام ہے طاقت کا، نظریے کا. یہ عوام کا نام نہیں ہے، یہ نظریے کا نام ہے، اور نظریہ کبھی طاقت پہ آج تک رکا ہی نہیں. خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے بہت بڑی مثال. ان سے کہیں اگر انہیں لگتا ہے تحریک انصاف ختم ہوئی تو مینار پاکستان میں ایک جلسہ کروا لیں، دیکھ لیں پارٹی ختم ہوئی ہے نہیں، صرف 1 دن کا نوٹس دیں. معاملہ یہ ہے ووٹ دینا ہے عوام نے، طاقت ہے عوام کے پاس اور ڈٹ کے کھڑی ہے عوام. ابھی وہ جنید اکبر کو گرفتار کیا انہوں نے تو ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، خود خان کی ایک جھلک سے ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہیں.
اور یہ تحریک انصاف کے بھی وہ سوشل میڈیا کے بھی جبران الیاس صاحب نے بھی کلیریفیکیشن دی ہوئی ہے کہ چودھری سرور عمران خان نے منع کر دیا پی ٹی آئی میں آنے سے. یہ میں بھی خبر دے چکا تھا آپ کو کل. دوسرا خان کی عدالت میں آپ کو پتہ آمد پر پی ٹی آئی کے ورکرز کو آنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی میری دوسری خبر ہے آپ لوگوں کی مہربانی. سلمان اکرم راجہ صاحب کی انٹرویو تفصیل سے بات ہوئی ہے, اس پہ آپ لوگوں نے شیئر کیا اسے. ایسی باتیں کیا کریں, فوراً شیئر عوام تک پیغامات پہنچنے چاہیے. اور آخر میں آئی ایم ایف کا جو وفد آیا ہے یہ آ رہا ہے جی کہ جی ڈی پی کے حساب سے 15% ٹیکس بڑھانے ہیں. ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو آئے ہوئے ہیں تو جی ڈی پی سے 15% ٹیکس کہاں سے نکلوائیں گے اب یہ جو سارے آپ کے صنعت کار ہیں ان لوگوں سے, تاکہ یہ بھی بھاگ کے بنگلہ دیش اور چلے جائیں دبئی. اور ملک کی ایکسپورٹ جس طرح نواز شریف صاحب کی واردات ہی یہی ہوتی ہے ہمیشہ. پراپرٹی مافیا کے نام پہ بیریا ٹاؤن چھین لیں, ڈی ایچ اے پہ ڈال دیں, وہاں سے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیں اور صاف شفاف سسٹم ہوتا پھر تو ٹھیک تھا. لیکن یہ جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں انہیں تنگ کر کے دبئی بھجوا دو ورنہ ان سے پیسے مانگو, یہی واردات ہوتی ہے. بہرحال انشاءاللہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. اگلے انٹرویو تک جو بھی انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے اور پھر انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے بات کرتے ہیں. مجھے اجازت ہے, اللہ حافظ.